مسلمانوں کے پہلے مجدد عمر ثانی کا لقب جن کو ملا، عمر بن عبدالعزیز، وہ بھی خلیفہ ہوئے ہیں۔ خلفائے راشدین میں جن کا نام گنا جاتا ہے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عید سے ایک دن پہلے آپ کی بیٹیاں، آپ کی بچیاں حاضر ہوئیں۔ یہ بھی حاکم تھے، یہ بھی مسلمانوں کے امیر تھے، حکومت ہاتھ میں ہے، خزانہ قبضے میں ہے، جو چاہے خرچ کر سکتے تھے، جو چاہے استعمال کر سکتے تھے، اپنے بچوں پہ استعمال کرا سکتے تھے۔ مگر دیکھیے ذرا، تو آپ کی دو بیٹیاں آپ کے سامنے آئیں اور بولی، بابا جان عید کے دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گے؟ فرمایا یہی کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں، انہیں دھو لو، کل پہن لینا۔ تو بچیاں چھوٹی چھوٹی تھیں، اس لیے سمجھدار نہ تھیں، انہوں نے کہا نہیں ابو جان ہمیں نئے کپڑے بنوائیے۔ بچیوں نے ضد کرتے ہوئے کہا نہیں نہیں ہمیں نئے کپڑے بنوا کر دیجئے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری بچیوں، عید کا دن اللہ کی عبادت کرنے، اس کا شکر بجا لانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں۔ اب بچیاں اتنی بھی نہ سمجھ نہ تھیں، اچھوں کے بچے چاہے کتنے بھی چھوٹے ہوں اتنی تو سمجھ رکھتے ہیں، اتنی نیکیاں تو رکھتے ہیں۔ کہا بابا جان آپ کا فرمانا بے شک درست ہے، لیکن ہماری سہیلیاں ہمیں تانے دیں گی کہ تم امیر کی بیٹی ہو، عید کے دن بھی وہی پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بچیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچیوں کی باتیں سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی پسیج گیا، آپ ایموشنل ہو گئے، اوور ویلم ہو گئے۔ خازن یعنی خزانچی یعنی کیشیئر کو بلایا، آپ حاکم تھے، خزانچی کو بلایا اور کہا کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو۔ سنیں آپ ذرا، میں اسپیشل گزارش کروں گا، دس پوائنٹ آلسو ٹو بی نوٹڈ پلیز، یہ پوائنٹ بھی خاص طور پر نوٹ کیا جائے، میرا کائنڈ اٹینشن پلیز، کرپیا دھیان دیں، مہربانی توجہ فرمائیے۔ تو خزانچی سے آپ نے کہا کہ مجھے میرا 1 مہینے کا وظیفہ، 1 مہینے کی سیلری، 1 مہینے کی تنخواہ، 1 مہینے کا ویتن ایڈوانس دے دو۔ تو خزانچی بھی، اللہ اکبر، اس زمانے میں کوئی بھی کسی کے ہاں میں ہاں ملانے والا تھا ہی نہیں، سب کے سب رب سے ڈرنے والے تھے۔ تو خزانچی نے عرض کی حضور میں دے تو دوں، مگر کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ تو آپ بھی ناراض نہ ہوئے، آپ بھی جھنجھلائے نہیں کہ تم میری بات ٹال رہے ہو۔ آج صدر، سیکریٹری، خزانچی، کمیٹیاں، اماموں، عالموں پر دھونس جماتے ہیں، اچھا ہماری بات ٹال دی، ہماری تو مانی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، عالم حاکم ہوتا ہے، امام پیشوا ہوتا ہے، وہ کیوں تمہاری مانے گا؟ تمہیں اس کی ماننا چاہیے، آخرت کی بھلائی چاہیے تو تمہیں اس کا ماننا چاہیے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ وقت کا حاکم، مسلمانوں کا امیر حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمائش کرتے ہیں، 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگ رہے ہیں، مگر خزانچی کہہ رہا ہے کہ میں دے تو دوں، مگر کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ تو آپ برا نہ مانے، جھنجھلائے نہیں کہ تم نے میری بات ٹال دی، بلکہ کہا بے شک تم نے سچ بات کہی، تم نے بالکل صحیح کہا، تم نے عمدہ بات کہی ہے، جزاک اللہ خیرہ، اس اچھی بات کہنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے، تمہیں بدلہ دے۔ خزانچی چلا گیا۔ آپ نے بچیوں سے فرمایا، پیاری بچیوں، اللہ کی رضا پر اپنی خواہشوں کو قربان کر دو، اپنے من کی پسند کو رب کی پسند پر قربان کر دو، اپنے دل کی چاہت کو رب کی محبت پر قربان کر دو۔ میرے عزیزو، سنا آپ نے، ایسی ہوتی ہے اللہ والوں کی عید۔ تو بس آخر میں اب میں یہی گزارش، یہی عرض اور معروض کرنا چاہوں گا، یہی نویدن، یہی ونتی